والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھنے سبھی حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. چھوڑتا جو کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کے ادھر آ جائیں پھر چلے جائیں گے قریب آئیں باتیں کریں گے تو مجھے اس کا زیادہ لگتا کھڑی مل جاتی مل جائے گا. اور دیکھیں نا وہ کیمرہ لگا وہ مجھے بھی کیچ کر رہا ہے آپ کو بھی. اور میرے خیال میں آپ کا یہ سننے کا انداز یہ عرصہ کے بعد پہلے 2 دفعہ میں برادر مکرم سائیں داد جروار صاحب کی دعوت پر اور حکم پر پہلے 2 دفعہ یہاں آپ کے گاؤں میں حاضر ہو چکا ہوں. اب کافی عرصے کے بعد غالباً 4-5 سال کے بعد 5 سال کے بعد میں حاضر ہوا. تو ٹائم کی ترتیب ایسی تھی کہ بالکل بھی وقت نہیں تھا، لیکن حضرت کا حکم تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں مولانا مفتی منیب الرحمان بھائی عبدالواحد صاحب انہیں گزارش کی کہ آپ لازمی ٹائم رکھیں. تو وہ ٹائم چونکہ کہیں اور مجھے پہنچنا ہے اس لیے میں نے یہی گزارش کی کہ مجھے آپ جلدی وقت عنایت فرما دیں گے. تو یہ ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے مہربانی فرمائی جلدی وقت مجھے دے دیا. اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ جلدی تشریف لے آئے. اردو سمجھ آ جائے گی؟ اچھا ہلکا ہلکا ویڈیو نہ بناؤ، وہ ایک کیمرہ لگا وہ کافی ہے. آپ میرے ساتھ بات کریں گے مجھے اس کا زیادہ مزہ آئے گا، ورنہ آپ کا سارا دھیان جو ہے نا وہ موبائل کی طرف رہے گا. پھر میں آپ کی بناؤں گا، اچھا نہیں لگے گا. آپ مجھ سے بات کیجئے گا، میں جو بات آپ تک پہنچاؤں تو وہ تمہید کے 2-3 منٹ ذرا زیادہ توجہ چاہیے ہوگی. اگلی بات انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اور ویسے بھی یہ جو موبائل ہے نا اس میں آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں. چاہتا ہے نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا تعارف ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے. یہ جو شہرت ہے نا بس بات شروع ہو چکی ہے. یہ جو شہرت ہے نا یہ 2 ذرائع اس کے حصہ بنتے ہیں. 2 چیزوں سے بندے کا تعارف ہوتا ہے. 2 چیزوں سے یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. کس سے؟ ایک دفعہ ذرا بولنے میں معنی کروں گا انشاءاللہ، آسان کروں گا بابا. نسب سے. یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. مراد باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. حسب سے مراد عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، کردار کیا ہے، کرتا کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے ہلکا پھلکا بولیے، زیادہ تنگ نہیں کروں گا. جیسے کچھ عرصہ پہلے الیکشن کے دنوں میں آپ کو الیکشن والے تنگ کرتے رہے، میں نے وہ تنگ نہیں کرنا.
کہ نعرے مارے زور زور سے، نہ بکنے والا، نہ جھکنے والا، نہ ڈرنے والا، بس سارا کچھ لینے والا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، تو ہلکا ہلکا میرے ساتھ نا ذرا بولتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ لطف، اس جملے کو اگر لطف والا بناؤں تو یوں کہا جا سکتا ہے، کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے۔ لیکن مکمل دھیان میری طرف رہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو اب حسب بھی اچھا ہو، یا حسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ میرے لفظ نوٹ کرو، یہ ضروری نہیں۔ ہاں، رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ، اس کا حسب بھی، یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اچھا، اس کا حسب بھی، لیکن یہ ضروری۔ اب میں نے یہ جو جملہ بولا کہ یہ ضروری نہیں، تو اس پر میں دلیل دینے لگا۔ نسب کے لحاظ سے دیکھو تو اتنا اعلیٰ ہے کہ نوح کا بیٹا ہے، لیکن حسب میں دیکھو مشرک ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، جہنمی ہے۔ نسب میں اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو قاتل ہے، حاسد ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، میرے آگے چلنے کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ میرے آگے مجھ سے پہلے بھی کوئی جنت میں آیا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ پھر میرے آگے چل کون رہا ہے؟ وہ اس کے قدموں کی آہٹ ہے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو سید نہیں، حبشی ہے، عربی نہیں، عجمی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کے چہرے کا رنگ سانولا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ بولیے تھوڑا سا بولیے، یہ روزانہ مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، روزانہ نئے بندے میرے سامنے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بولو، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں منتیں کر لیتا، میں آپ کے یہاں آ گیا ہوں تو میں ادھر بھی پہنچ جاتا، لیکن وقت تھوڑا ہے، وقت بچائیے اپنا بھی میرا بھی۔ یہ جو ایک بات اس سے واضح ہو گئی کہ بات نسب سے نہیں بنتی۔ بیٹا میں نے کیا کہا؟ پیچھے نہ دیکھو، مجھے دیکھو۔ بات نسب سے نہیں بنتی، بات بنتی ہے حسب سے۔ اب ایک جملہ میں بولنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن میں نے تو بولنا ہے۔ میں نے تو نسب آپ بدل بھی نہیں سکتے، اور نسب بدلیے گا بھی مت، بدلنا آپ کے اختیار میں بھی نہیں، اور بدلیے بھی مت۔ بدل بھی دے تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ ہاں، حسب اونچا آج بھی ہو سکتا ہے، حسب عرفہ آج بھی ہو سکتا ہے، حسب بلند آج بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اعلیٰ ہونے کے دو ذرائع ہیں، اس کے اعلیٰ ہونے کے دو ذرائع ہیں۔ حسب آج بھی اونچا ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ میں آگے بات لیے جانے سے پہلے ایک میری ذہن میں اور بات آ رہی ہے، وہ آپ کے حوالے کرنے لگا۔ جتنے انبیاء تشریف لائے، یہ جو میں حضرت بلال کا میں نے ذکر کیا کہ حسب اعلیٰ ہوا، یہ حضور کی صحبت میں ہوا۔ کہاں ہوا؟ حضور کی صحبت میں، حضور کی مجلس میں، حضور کے شاگرد بنے، حضور کے صحابی کہلائے، حضور کے قدموں میں آئے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے، بڑا قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں، یہ اس طرح آپ کو کتابوں میں یہ جملے نہیں ملیں گے جو میں بول رہا ہوں،
یہ میرے مطالعے کی بنیاد پر یہ جملے ترتیب کیے گئے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی باغات والے علاقے میں، نہروں والے علاقے میں، سرسبز علاقے میں، کہیں دریائے دجلہ، کہیں دریائے فرات، کہیں دریائے نیل کی موجیں، کہیں چشمے، کہیں نہریں، کہیں باغات، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کی علاقے میں تشریف لائے جہاں نہریں ہیں، باغات ہیں۔ لیکن جب میرے آقا کی آمد کا اہتمام کرنا تھا رب نے، تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اللہ نے، ہجرت کیجئے بواد غیر ذی زرع، ویران علاقے میں، پتھروں والے علاقے میں۔ حضرت ابراہیم وہاں ہجرت کر کے آئے، اور جب وہاں پہنچے تو نہ چشمہ، نہ دریا، نہ نہر، نہ سبزہ، نہ باغ، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے۔ اور جب بالکل میرے آقا کی آمد قریب آ گئی تو اس وقت جو لوگ تھے، جو آبادی تھی، ان کے دل بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، ان کے دماغ بھی پتھر، ان کی زبانوں پہ بھی پتھر، ان کے معبود بھی پتھر۔ میں نے اپنے تخیل میں اپنے مولا سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتیں اپنی ہیں، ہر نبی باغات والے علاقے میں، ہر نبی نہروں والے علاقے میں، ہر نبی سرسبز علاقے میں، اور میرے آقا کے لیے اتنی کھٹن زمین، میرے آقا کے لیے اتنی مشکل زمین، میرے آقا کے لیے اتنی دشوار گزار زمین، پتھر ہی پتھر، زمین بھی پتھر کی، پہاڑ بھی پتھر کے، دل بھی پتھر، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر، طائف کی وادی میں پھر پتھر ہی پتھر، ان کے معبود پتھر، پتھر ہی پتھر۔ اللہ فرماتے ہیں جس سے جتنا کام لینا ہو اس میں اتنی پاور رکھی جاتی ہے، جس میں جتنا جس سے کام لینا ہو اس میں اتنی پاور رکھی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری رکھنی تھی ابراہیم نے، اس لیے میں نے اسے علم والا بنایا، اور یہاں محبوب کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ سے بڑھ کر اخلاق والا کوئی نہیں۔ محبوب اسی لیے پتھر والے علاقوں میں بھیجا ہے اور حکم دیا محبوب انہی پتھروں کو تو اب اٹھانا ہے، انہی پتھروں کو تو اب اونچا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو سوز دل عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو لالا کا جگر عطا کرنا ہے، محبوب انہی پتھروں کو تو شوق بندگی عطا کرنا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ان پتھروں کو اتنا اونچا کیا، اتنا عرفہ کیا کہ زبان نبوت پھر خود بول اٹھی، اور کائنات والو انہیں اب پتھر نہ سمجھنا، الصحابی کالنجوم۔ سبحان اللہ، بات مشکل تو نہیں میں کر رہا، سمجھ آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی؟ اب انہیں پتھر نہ سمجھنا۔ اور میرے آقا نے وہ جو حسب اونچا کیا وہ دو ذرائع سے، ایک قرآن سے، ایک حضور کے فرمان سے۔ یہ ذرائع آج بھی ہیں، یہ جو مدارس ہیں،